اس مناسبت سے میرے خطبے کا عنوان ہے کہ عزت صرف اور صرف اسلام ہی میں، عزت صرف اور صرف اسلام ہی پر عمل کرنے میں، عزت صرف اور صرف سربلندی کامیابی دنیا اور آخرت کی صرف اور صرف قرآن اور احادیث کے اوپر صحابہ کرام کے منہج کے مطابق عمل کرنے ہی میں۔ آج کے خطبے کے اندر مختصر انشاءاللہ اس بات کو ہم سمجھیں گے اور سمجھائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو حق بولنے کی بھی توفیق دے اور عمل کی بھی توفیق دے اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے تبلیغ کی بھی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، کہ جو کوئی بھی عزت چاہتا ہے تو وہ جان لے کہ فللہ العزت جمیعا، کہ تمام تر عزتوں کا معاملہ، تمام تر سربلندیوں کا معاملہ، تمام تر کامیابیوں کا معاملہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے ہے۔ کیا کہ من کان یرید العزت، جو بھی عزت چاہتا ہے تو وہ جان لے کہ تمام تر عزت، تمام تر کامیابیاں، تمام تر سربلندیاں، تمام تر دنیا کی عزتوں کا معاملہ، آخرت کی عزتوں کا معاملہ فللہ العزت جمیعا، تمام تر عزتیں، کہیں کی بھی کسی بھی عزت کا معاملہ ہو وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کی اکثریت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کر کے اپنے آپ کو عزت کا ورچسو کا معاملہ اختیار کرنے میں لگی تھی، اور اللہ نے کہہ دیا کہ جا بجا صرف اور صرف عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ عزت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے اس نے کس کس کے اندر ڈسٹریبیوٹ کی، کن کن کے اندر اس کو دیا عزت کا معاملہ۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، بے شک عزت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب عزت چلی گئی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، صرف اللہ کے پاس ہے، اب اللہ ہی اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہے، اللہ ہی اس کو دے سکتا ہے۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسا کہ ہم لوگ ابھی رمضان سے گزرے کچھ مہینے پہلے تو وہاں پر ایک قرآن کی آیت آپ لوگ کے سامنے آئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ رمضان جو آیا ہے اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ۔ مسلمان تو تم ہو، مسلمانوں کے اوپر کا لیول متقی تم بن جاؤ، مسلمان سے مزید تم اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کا ایمان والا بنا کے مومن بن جاؤ۔ تو یہاں پر ذکر کیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اکبر۔ مسلمان اپنی مرضی کے مطابق آج کی ڈیفینیشن کی جائے، مسلمانوں کی اکثریت کی اللہ میری زبان کی حفاظت کریں، مسلمان ہو کہ اپنی مرضی کے مطابق دین اسلام کے اوپر عمل کر رہا ہے، مسلمانوں کے اندر مزید اپنے آپ کو مزید اچھا مسلمان بنایا ہوا، متقی ہو یا مومن ہو یا محسن ہو، تو وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا، تو ایسے مومنین کی عزت ہے۔ کیا کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور ان کو حق تقاتہ، جیسا ماننے کا حق ہے ویسا جو مانتا مسلمان تو مومن بن کر ان کے لیے عزت کا معاملہ ہے۔ اللہ آگے اللہ نے کہا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ منافق جو لوگ ہیں مگر لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ اللہ کیا معاملہ کہ آج مومنانہ زندگی کو چھوڑ کر، قرآن اور احادیث کی زندگی کو چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی زندگی کو چھوڑ کر، اور جہاں عزت ہے اس اسلام کو چھوڑ کر، نعوذ باللہ آج مسلمانوں کی اکثریت کہیں اور جا رہی ہے۔ ویسٹرن کلچر کے اندر آج اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے، ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ سب کلامی میری زبان سے ہو تو آپ لوگ اپنے آپ سے ناراض ہوئیے گا، مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا۔ مسلمانوں کی اکثریت کا یہ عالم ہے کہ آج اسلامی جو شعار ہیں، قرآن اور حدیث میں جو بتائے گئے اسلامی جو معاملات ہیں، ان کے اوپر عمل کرنے میں عار محسوس کرتی ہے، شرم محسوس کرتی ہے۔ ارے ایسی محفل ہے، اس محفل کے اندر میں جاؤں گا تو میں عجیب و غریب لگوں گا۔ ارے ایسی محفل ہے، اس کے اندر میں ٹہلنے کیسے کھلے رکھ سکتا ہوں، عجیب و غریب نظر آؤں گا میں۔ تھوڑی دیر کی تو بات ہے،
باللہ یہ حالت ہے آج ہم لوگوں کی. جہاں پر صحابہ اکرام ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب کیسر کے محل میں گئے تو بڑا ہی عالی شان اس کا محل تھا. پورا اس کا جو محل سجا ہوا تھا, جگہ جگہ ہیرے جواہرات اور فانوس لگے ہوئے, سونے کے اس کے بچھونے. تو ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے دروازے جب انٹری ماری تو اپنا خنجر نکالا, تلوار نکال کر نیچے سے کھلتے جائے, پورا مارتے ہوئے, چیرتے ہوئے, بھاگتے جا کر سامنے کھڑے ہوئے. تو سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے. تو ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یہ جو میرا حملہ میں نے اس نے کیا کہ تم یاد رکھنا کہ ہم وہ قوم ہیں کہ ان سے متاثر ہونے والے نہیں. ہم دنیا ہمارے قدموں کے اندر ہے, ہم قدموں کے نیچے ہم اس سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں. یہ ہمارے اسلاف, یہ ہمارے صحابہ اکرام تھے. آج نعوذ باللہ مسلمانوں کے پاس ذرا سی رقم آ جائے تو وہ اوقات بھول جاتا ہے. اسلام ہی سے جو دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے اسی سے دور ہوتا ہے مسلمان. اللہ اکبر. ایک ہی بیٹا ہے میرا, ایک ہی بیٹی ہے, اگر گانے بانے بجا لے تو کیا ہو جائے گا؟ معلوم ہے اس کو کہ اس میں عزت کا معاملہ نہیں ہے مگر صرف اور صرف دنیا کو خوش کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اسلام کو چھوڑ کر عزت تلاش کی جا رہی ہے. اے مسلمان تو یاد رکھو یہ عزت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ عزت اس کے لیے ہے, ولی رسول ہی, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, اور مومنین کے لیے. عزت صرف اسی کے اندر ہے. سب سے زیادہ ماڈرنائزیشن والا مرد اور عورت ایک وہی ہو سکتا ہے جو قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرتا ہو یا عمل کرتی ہو. آگے چلیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک عزت والا, شرف والا, جس کا اکرام کیا جائے وہ اللہ کے نزدیک تقوی والا ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت کا جو کرائیٹیریا ہے تقوی کے اندر ڈال دیا, اللہ کے ڈر میں, اللہ کے خوف میں ڈال دیا. آج آپ دیکھیں اللہ کا ڈر اور خوف نکال کر کہیں اور ہم اکرام چاہتے ہیں, کہیں اور ہم عزت چاہتے ہیں. ہم متقی اور مومن نہیں ہو سکتے تو یاد رکھیں عزت بھی نہیں مل سکتی. اور آج کے زمانے میں اگر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں عزت دی جا رہی ہے, ہمارے ساتھ یہ معاملہ اچھا کیا جا رہا ہے, تو یہ صرف اور صرف ہماری غلط فہمی ہے, صرف اور صرف ہماری غلط فہمی اور خوش فہمی کا معاملہ ہے. یاد رکھیں عزت تو صرف اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے, اور ان کے مطابق جو زندگی گزارے انہی کے لیے عزت ہے. یہ ہمارے دلوں سے خوش فہمی نکال لیجیے کہ آج ہمیں عزت کے ساتھ دیکھا جائے. نہیں, اگر ہاں آپ کی زندگی کے اندر اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے تو یقین آپ کے لیے عزت ہے, اور یہ چیز آپ کے اندر نہیں ہے تو یقین جانے عزت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذلیل کر دے, جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسوا کر دے, فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, تو کون اس میں عزت دے سکتا ہے؟ اللہ اللہ خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پہلے آیت پہ ہم لوگ جان چکے کہ عزت اللہ, اس کے رسول, اس کے مومنین کے لیے ہے. اب ہم خود اس بات کو جان لیں کہ اگر ہماری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں گزر رہی, اگر ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں گزر رہی ہے, تو ہمارے ساتھ عزت کا معاملہ جا چکا. اور اللہ نے یہ کہہ دیا کہ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر دے تو کون ہے اس کو عزت دینے والا, کون ہے اسے عزت دینے والا؟ سب سے پہلے ہم نے قرآن کی آیت میں جان لیا کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا, تمام تر عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. آگے آئیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور معروف واقعہ. آپ امیر المؤمنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, بڑے دنیا کے بڑے حصے کے اوپر آپ نے حکومت کی. خلافت کے اعتبار سے, حکومت کے اعتبار سے اللہ نے بڑی عزت دیا, بڑی عزت اور کامرانی سے آپ کو نوازا. مسجد اقصی فتح کرنے کا معاملہ ہے, وہ سین اپنے ذہن میں لے کر آیا, وہ سین کریٹ کریں. آپ نے کتابیں بھی پڑھی ہوں گی, دیکھا بھی ہوگا آپ نے ان چیزوں کو, تو اپنے ذہن میں وہ لے کر آئے کہ مسجد اقصی سامنے ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. اس وقت جب آپ مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو اس کے ذہن میں جب آپ آ رہے تھے تو آپ کے کندھے کے اوپر شوز رکھے ہوئے تھے, لیس کے ساتھ آپ شوز یا کندھے پہ رکھے ہوئے تھے. آپ پورے سنے ہوئے تھے کیچڑ کے اندر, مٹی کے اندر, اور آپ نکیل پکڑے ہوئے تھے اونٹ کی, اور آپ کے جو خادم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے اوپر, ان کی باری تھی اس وقت. یہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین. اس وقت کیا ہوا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہا
یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، تلقاک الجنود، آپ سے بڑے بڑے لشکر ملاقات کرنے آ رہے ہیں، بڑے بڑے لشکر آپ سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں۔ وَبَدَارِقَةُ الشَّامِ، شام سیریا کے بڑے بڑے بادشاہ آپ کے سامنے آنے والے ہیں۔ وَأَنْتَ عَلَى حَالِكَ هَذِهِ، اور آپ اس حالوں سے ملاقات کریں گے۔ دیکھیے آپ، اللہ آپ دیکھیں کہ عزت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ دنیا کے ایک بڑے حصے کا حاکم ہے، حاکم وقت ہے، اسی وقت وہ موجود ہے، بادشاہ بنا ہوا ہے، خلیفہ بنا ہوا ہے، امیر المؤمنین بنا ہوا ہے، عزت کا تلاش کر رہا ہے۔ دیکھیے آپ، وَأَنْتَ عَلَى حَالِكَ ذَلِكَ، اس حال میں آپ ملاقات کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، فقال عمر بن خطاب کہتے ہیں، اِنَّا قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم کو عزت اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام سے دی ہے، ہم ایسی قوم ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت دی۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہم ذلیل و رسوا قوم تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت دی۔ وَلَن نَّبْتَغِي الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ، تو ہم اسلام کے علاوہ کسی اور کی عزت نہیں چاہتے۔ اللہ، آپ دیکھیں آج ذرا سا ہلکا سا تھوڑا سا 0.1% کچھ آپ کا اور ہمارا معاملہ ہو جائے، ذرا سا ورچسو مل جائے، ذرا سا ہمارا ہاتھ جو ہو جائے، نعوذ باللہ، تو سب سے پہلے ہمارے اندر کوئی چیز داخل ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز سے منع کرا تکبر داخل ہوگا، سب سے پہلے تکبر داخل ہوگا ہمارے اندر۔ میں یوں، میں ایسا، میں ویسا، نعوذ باللہ، میں کی ہمارے اندر آ جائے گی، اور ہم عزت کو نعوذ باللہ عاجزی، انکساری اور اسلام اور قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر تکبر کے اندر لوگوں کے اوپر ظلم کر کے نعوذ باللہ ہم تلاش کریں گے۔ اللہ، اسلام سے جس کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا، اور ہمیں لگے گا کہ وہ عزت ہے، عزت مل رہی ہے کہ لوگ مجھ سے ڈر رہے میری بات سن رہے، نہیں، وہ عزت نہیں ہوگی نعوذ باللہ۔ عزت کہاں پر ہے؟ صرف اور صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا سننے نہیں۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آج کے زمانے میں آج وہ جو حالات عمر بن خطاب کے جو وہ حالات ہم دیکھیں، ہماری عورتیں ہوں یا ہمارے مرد ہو، 3 4 بار فیشیل کر لیا مردوں نے، اس کے باوجود بھی پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ وہ بھائی میں صحیح دکھ رہا ہو نہیں دکھ رہا۔ اسی طرح ہماری مائیں بہنیں اگر ہماری عبادت کرے، 15 ہزار کے میک اپ کر لے گی، اس کے باوجود بھی ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ میں اچھی دکھ رہے دکھ رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہوتا ہے تقوی کا معاملہ۔ آپ کسی بھی حد کی دنیا کی آرائش کو اختیار کرنے کو اسلام منع نہیں کرتا، مگر ایسا نہیں کہ آپ دین اسلام کو کشیدگی ڈال دیں، پیچھے ڈال دیں، پھر آپ اسے تلاش کریں۔ اللہ اکبر۔ آج آپ دیکھیں پردے کے معاملے کے اندر، اسکول اور کالجز کے اندر جانتی ہے مائیں بہنیں ہماری کہ پردہ کرنا فرض عین ہے، ضرور ہے، اس کے باوجود دنیا میں تعلیم کے لیے کئی ایک جگہ ہماری مائیں بہنیں قربانی دیتی جانتے پوچھتی ہیں۔ اسی طرح مرد حضرات بھی ایسے نہیں ہے کہ مرد کم ہے اور عورتیں زیادہ، برابر ہے اس معاملے کے اندر۔ کئی ایک ایسی محفل ہوتی ہے، کئی ایسے فنکشنز ہوتے ہیں، کئی ایسے جو انٹرویوز ہوتے ہیں کہ آپ ایسے ہو کر آئیں گے تو ہی آپ کا آنا ممکن ہے۔ نعوذ باللہ، ان کی بات سن کر ہم لوگ اپنے آپ کو پورا ان کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، عزت وہاں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں کہ عزت صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو دین اسلام کے اوپر عمل کی توفیق دے اور دین اسلام کے اوپر عمل کے اندر فخر کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ محترم حضرات، خطبہ اولیٰ کے اندر اس بات پر توجہ دلائی جا رہی تھی کہ عزت صرف اور صرف اسلام کے اندر ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے میں ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ثم جعلناك على شریعة من الامر، کہ ہم نے آپ کے لیے ہمارے حکم میں سے ایک شریعت کا معاملہ دے دیا، ایک منہج کا، ایک راستے کا معاملہ آپ کو دے دیا، فاتبعها، تو آپ اسی کی اتباع کریں۔
اسلام جو آپ کو دے دیا گیا ہے، جو شریعت، جو راستہ آپ کو دے دیا گیا ہے، فاتبعها، تو آپ صرف اور صرف اسی کی اتباع کریں. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، آپ ان لوگوں کی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے گا کہ جو لوگ علم نہیں رکھتے. آج اس چیز کو آج کے تناظر میں ہم دیکھیں تو جو علم نہیں رکھتا وہ ہمارا نفس ہے، جو علم نہیں رکھتا وہ ابلیس اور دجال اور یہود اور نصارہ ہیں. آج ان لوگوں کے پیچھے جا کر ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی جو قرآن اور حدیث کا معاملہ ہے اس چیز سے ہم اتباع نہیں کرتے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اور کی اتباع کرنا محال تھا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے اور ہمارے لیے بات کہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ تک اور ہم تک ایک پیغام پہنچانا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ، تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کہا گیا آپ کے لیے اور ہمارے لیے. آگے آئیے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ تم ان لوگوں کے درمیان اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے کرنا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور تم ان کے نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا. منع کر دیا کہ جو تمہارے درمیان میں نے قرآن اور حدیث نازل کیا ہے اسی کے مطابق تم فیصلے کرنا، متاثر کسی سے نہیں ہونا، شرمانا نہیں، اسلام کے اوپر عمل کرنے میں تم فخر محسوس کرنا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی نفسانی خواہشات کے پیچھے تمام تر لوگ اس میں داخل، دجال، ابلیس اور یہود اور نصارہ، مشرکین، سب لوگ اس میں داخل، ان کی اتباع نہ کرنا. آگے کیا کہا؟ وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے ڈرنا، خوف کھانا. کس اعتبار سے؟ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ وہ فوت کر دیں. تم اگر ان کی اتباع کرو گے، تم اگر ان کے پیچھے چلو گے، اسلام کے اوپر تم عمل کرنے میں شرم محسوس کرو گے، اگر تم نے یہود و نصارہ کی پیروی کری تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن کی آیتیں اور حدیثیں تمہارے اوپر نازل کی ہیں، کئی ایک قرآن کی آیتیں، کئی ایک حدیثیں تم سے فوت ہو جائیں گی، تم سے ختم ہو جائیں گی، تم لمحہ زبان سے یا عمل سے ان کے انکار کرنے والوں میں سے بچ جاؤ گے. ڈرنا اس بات سے. اللہ اللہ، آج ہم دیکھیں، ہم غور کریں، فکر کریں، ہماری زندگی کا کیا عالم ہے، کیا المیہ چل رہا ہے ہماری زندگی کے اندر. کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم یہود و نصارہ کے سے متاثر ہو کر ان کے پیچھے چل کر اسلام کے ایک بڑے حصے کو چھوڑے ہوئے نہیں چھوڑے ہوئے؟ ہمارے اوپر سے اسلام کا ایک بڑا حصہ جو قرآن اور حدیث کی شکل میں موجود ہے فوت ہو چکا ہے، نہیں ہو چکا ہے. اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت کرے، آمین رب العالمین. بہرحال اتنے سالوں سے مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، قرآن پہ آ جاؤ، حدیث پر آ جاؤ، اور اس کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھو. اکثریت کو پوری دنیا کے اندر علماء کرام لگے ہوئے ہیں، مجلس طالب علم لگے ہوئے ہیں. اس مسجد میں بھی الحمدللہ مدرسہ جب سے قائم ہوا، جب سے خطبات ہو رہے ہیں، دروس ہو رہے ہیں، سب کچھ سمجھایا جا رہا ہے، سب کچھ سمجھایا جا رہا ہے. اس کے باوجود بھی بعض مسلمان ایسے کہ نہیں، ہم ماننے کو تیار نہیں. ہمارے سامنے آپ پورا قرآن پڑھ دیجیے، پورے حدیثیں رکھ دیجیے، ہم ماننے کو تیار ہیں. مسلمانوں کی اکثریت کا یہ حالت ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. ایسے مسلمانوں کے لیے بالآخر تمام تر توجہ کے بعد، تمام تر ان کے سامنے قرآن کی آیت حدیث رکھنے کے بعد پھر بھی مسلمان عمل نہیں کرے، مرد ہو یا عورت، عورت اپنے روش پر لگی ہوئی ہے، شوہر کی نافرمان، ادھر شوہر لگے ہوئے اپنے روش پر، اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھنا، والدین کا خیال نہیں رکھنا. بہرحال مسلمانوں کی اکثریت سدھرنے کو تیار نہیں. تو اب کیا کرنا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی حل بتا دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ٹھیک ہے، نہیں مان رہے، نہیں سن رہے، قرآن کی آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جا رہی ہیں، جمعے خطبے ہو رہے ہیں، دروس ہو رہے ہیں، رمضان گیا، حجۃ الوداع کا موقع، حج کا موقع آئے گا، ذی الحجہ کا موقع آئے گا، 10 ایام پھر سیدھے پر ہم مسلمان بن جائیں گے، پھر نعوذ باللہ ہم دین اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق عمل کریں گے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ٹھیک ہے، تم ان کی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہو، چل نہیں سن رہے تم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، نہیں سن رہے تم لوگ، نہیں مان رہے، ٹھیک ہے، ان کی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہو، اپنے نفس کے پیچھے چل رہے ہو. بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد جو تمہارے سامنے علم آ گیا. علم کیا ہے؟
وحی الہی. وحی کیا ہے؟ قرآن حدیث کا معاملہ. تمہارے سامنے اللہ کی بات آ گئی, تمہارے سامنے رسول کی بات آ گئی, تم پھر بھی اپنے دل کی مان رہے ہو, تم پھر بھی یہود نصارہ کے پیچھے چل رہے ہو, تم پھر بھی اسلام کے اوپر عمل کرنے میں شرم محسوس کر رہے ہو. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, قرآن اور حدیث آ جانے کے بعد بھی, تمہیں سمجھانے کے بعد بھی ان کی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہو. مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ, تو تم اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں پاؤ گے. اللہ اللہ. آج مسلمانوں کی اکثریت کی حالت دیکھیے. پوری دنیا کو آپ اپنے نقشے میں لے کر آئے, اپنے ذہن میں لے کر آئے. بہت کم ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر مسلمان ذلیل اور خوار نہیں ہو رہا, ذلیل اور خوار نہیں ہو رہا. وہ اسی بنا پر کہ مسلمانوں کی اکثریت عزت کہیں اور تلاش کر رہی ہے, کہیں اور تلاش کر رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے چلیں. علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح حسن قرار دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں لگے, بڑی لمبی حدیث ہے, جیسے جدوجہد کرنا چاہیے ویسے جدوجہد نہیں کرو گے, دنیا میں لگ جاؤ گے, کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے, کاروبار میں لگ جاؤ گے. سلط اللہ علیکم ذلت, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی کو چسپاں کر دے گا, ویسے کر دے گا, چپکا دے گا. لا ينزعه, اسے نہیں ہٹائے گا. حتی ترجعوا الى دینکم, یہاں تک کہ تم تمہارے دین کی طرف نہیں لوٹ جاتے. اللہ اللہ. یہاں کی عزت صرف اور صرف اسلام میں ہے, کامیابی صرف اور صرف قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے میں ہے. فخر محسوس کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے لاکھوں کروڑوں بندوں کے اندر اپن لوگوں کو چنا, قرآن اور حدیث والا مسلمان بنایا, منہج سلف والا مسلمان بنایا. اللہ اکبر. کہ یہ صرف مسلمان بھی ہیں کہ جن کے یہ جو سر ہے کسی اور چوکھٹ کے سامنے جھکتے ہیں, کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. آج آپ فخر محسوس کریں اس بات کے اوپر کہ عزت کی سب سے بڑی چیز تقویٰ, عزت کی سب سے بڑی چیز توحید, عزت کی سب سے بڑی چیز رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے اور ہمارے دل میں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ اس عزت کا ناجائز فائدہ ہم اٹھائیں اور اس کو ہم کہیں اور تلاش کرتے ہوئے یہاں پر تلاش نہ کریں, تو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صلی اللہ علیکم ذلت کا معاملہ نہ کریں. ہم خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اتنے عرصے سے میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو کچھ نہیں ہوا, اتنے عرصے سے میں دین اسلام کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہوں تو کچھ نہیں ہوا. نعوذ باللہ یہ کچھ نہیں ہونے کا جو اثر, کچھ نہیں ہونے کا جو احساس تمہارے اندر آ چکا ہے, یہ کہیں اللہ کے عذاب سے کم ہے کیا؟ آج مسلمانوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا, ثواب کو ثواب نہیں سمجھتے. کیا یہ عذاب نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو جو ہے عمل کی بھی توفیق دے اور تبلیغ کی بھی توفیق دے اور اس کو عام کرنے کی بھی توفیق دے. آمین رب العالمین. آگے آئیے, عزت اور شرف کے معاملے میں سب سے زیادہ جو ہے ہمارا نفس آڑے آتا ہے. کوئی بھی کام کرنے آپ جا رہے ہیں تو آپ کا دل اس بات سے آپ کو روکتا ہے, نہیں 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 ایسا نہ کرو, یہاں عزت نہیں ہے, عزت یہاں نہیں وہاں ہے. دین اسلام سے آپ اپنے آپ کو روک رہے ہیں تو یوں سمجھیے کہ آپ کا دل آپ کو روک رہا ہے, نفس آپ کو روک رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تقویٰ اور فسق و فجور دل میں ڈال دیا ہے, تو یہ دل آپ کو تقوی کی طرف بھی لے کے جائے گا اور فسق و فجور کی طرف بھی لے کر جائے گا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ, کیا آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو الہ بنا رکھا؟ آپ دیکھیں ایک قابل غور بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دیگر جو لوگ ہیں وہ ابلیس کو بھی ساتھ میں شریک کرتے ہیں اور دیگر جو معبودان باطلہ ہیں ان کو بھی شریک کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے شریک کا, اتخذہ کا ایسے الفاظ استعمال کیے کہ انہوں نے شریک کر لیے, اختیار کر لیے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی بھی سن رہا ہے اور ابلیس کی بھی سن رہا ہے, اللہ کی بھی سن رہا ہے اور دیگر معبودان باطلہ کی بھی سن رہا ہے. یہ اس میں معنی پیدا ہوتا ہے. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلب کے لیے, نفس کے لیے الہ کا لفظ استعمال کرا, اللہ کا لفظ استعمال کرا اس اعتبار سے کہ اگر کوئی شخص کسی کو الہ مان رہا ہے, کسی کو وہ مطلق اسی کی پوجا کر رہا ہے تو اسی کی سنے گا,
اگر آپ نے نعوذ باللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ مان لیا تو آپ اللہ کی نہیں سنیں گے، صرف اسے الہ مانیں گے آپ. تو اللہ تعالیٰ نے نفس کے بارے میں کیا کہا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو، نفسانی خواہشات کو الہ بنا رکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان اپنے نفس کی سنتا ہے تو صرف نفس کی سنتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کی نہیں سنتا، پھر اللہ کے رسول کی نہیں سنتا، قرآن حدیث کی نہیں سنتا. تو ایسا نفس اپنے آپ کو بنانے سے بچائیے، اپنا دل ایسا مت کریے، اپنے آپ کو ایسا مت بنائیے کہ ہم مطلقاً نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے نفس کے بندے بن جائیں. نعوذ باللہ. تو یہ سب سے اہم چیز سمجھنے کی کہ انسان جب نفس کے پیچھے جاتا ہے، سب سے زیادہ نفس روکتا ہے انسان، اس کے بعد دیگر مخلوق، دیگر آپ کے آس پاس کے لوگ باقی آپ کو روکتے ہیں. تو اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے نفس کو جو ہے آپ پاک کریں. اسی طرح اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام بیعت لیتے تھے، عہد و پیمان آپ لیتے تھے، تو بہت سارے اس میں عہد و پیمان اور بیعت ہوتی تھی، وعدے وعید ہوتے تھے کہ ہم توحید کے اوپر چلیں گے، رسالت کو مانیں گے، اسلام کو عام کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، عزت صرف اسلام میں ہی تلاش کریں گے. حق بات بولنے کا معاملہ آتا تھا تو یہ بھی آپ اس کے اوپر بیعت لیتے تھے کہ وعلی ان نقول بالحق، کہ ہم حق بات کہیں گے. اس بات کے اوپر بھی ہم بیعت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ان نقول بالحق اینما کنا، کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے، جہاں کہیں بھی ہم حق بات کہیں گے. آج کے زمانے میں ہمارے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ اگر میں نے حق بات کہی تو ہمارا نفس بھی گواہی دیتا ہے کہ نہیں، یہاں پر بے عزتی ہو جائے گی. حق بات قرآن حدیث کی بات، ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے. وہ لفظ جو میں پہلے بات لے کر آیا اسی بات کو میں لا رہا ہوں کہ آج ہم نعوذ باللہ عزت کہیں اور تلاش کرتے ہیں، اس محفل کے اندر حق بات بولنے کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے نفس کی سنتے ہوئے، ہمارے نفس کی عبادت کرتے ہوئے ہم اس بیعت کو توڑ دیتے ہیں، اس عہد و پیمان کو ختم کر دیتے ہیں کہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا، کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے. لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور ہم ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے اللہ کی معاملے. یہ چیز کہ آج ہمارے دل کے اندر ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ کی فکر ہوتی ہے. ارے میرا عزت، میرا نفس، ٹھیک ہے قرآن کی آیت یہاں پر بیان نہیں کروں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حدیث بیان نہ کروں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ارے یہ عورتیں اس کیفے میں بیٹھی ہوں، پردے کی بات کروں گی تو مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گی، میرا کہنا نہیں سنیں گی، میری بات نہیں مانیں گی، میری عزت کم ہو جائے گی. اسی طرح مردوں کا معاملہ، اگر میں نے یہاں پر، یہ بہت سخت مخالفت ہو رہی ہے، اگر میں نے یہاں پر دین اسلام کی بات چھیڑ دی تو میرا تو مسئلہ ہو جائے گا، میرا آنا جانا بند ہو جائے گا. ہم نفس کی بات سنتے ہیں. اللہ، تو ایسا معاملہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے. آخر میں اسی طرح سے آپ دیکھیں ہمارے نفس کو لے کر جو ہم لوگ واویلا مچاتے ہیں اور اس بات کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارا نفس اصل نفس کی عزت کا معاملہ ہو جائے گا. یاد رکھیں اگر آپ نے نفس کو پیچھے رکھے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا خیال رکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور ہمارے نفس کو سربلندی تک پہنچا دے گا. اب آپ دیکھیں مختصر آخر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کیا معاملہ ہے اس کے اوپر اس خطبے میں بتانے کی ضرورت نہیں. ہر کوئی شخص جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے اوپر ایمان جو نہ لائے نعوذ باللہ وہ کافر ہے، مشرک ہے، مرتد ہے وہ شخص. یہ آپ ایک جنت اور جہنم کا معیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے. ایسی محبوب شخصیت، ایسی اعلیٰ شخصیت دین اسلام کے جب آپ کام کر رہے تھے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی پرواہ کی یا نہیں کی، وہ بات کو سمجھتے ہوئے خطبے کو ہم آخر میں لے کر آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ تکویر آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، کہ جو تمہارا صاحب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجنون نہیں ہے، یہ پاگل نہیں ہے. اللہ اکبر. آج ہم میں سے کتنے ایسے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس نے دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو پاگل کہلوانا گوارا کیا. نہیں، ہماری عزت کا سوال ہے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، مشکل ہے، بڑا عجیب معاملہ ہے. میرا نفس میری ذات مجھ کو معاشرے میں پاگل کہے لوگ کر دیں گے،
میں یہ کام نہیں کر سکتا. یہ عجیب بات ہے. نعوذ باللہ. گویا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نیچے رکھ کر ہماری ذات کو ہم نے اوپر کر دیا. آگے آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں کچھ کہا گیا. قال الکافرون ان هذا لساحر مبین. کافروں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے. اللہ اکبر. آگے آئیے جب آپ کو نبوت ملی, نبوت سے پہلے جب آپ صفا پہاڑی پر چڑھے تھے اس سے پہلے تک ابو جہل ابو لہب تمام تر لوگ اس بات کی گواہی دے رہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم مجھے جھوٹا پاتے ہو, کیا تم نے میرے اندر کوئی خیانتیں کی, تو کیا کہتے ہیں وہ لوگ ابو جہل ابو لہب جو کہ آگے بھی کچھ اور رویہ ان کا ہونے والا ہے, کہتے ہیں کہ ہم نے اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بھتیجے ہم نے کبھی بھی تم سے جھوٹ کا تجربہ کیا ہی نہیں, کبھی زندگی میں پورے 40 سال میں کبھی نہیں کیا. اب وہیں پر دین اسلام کی بات آئی, قرآن اور حدیث پیش کرنے کی بات آئی, اللہ اس کے رسول کی بات آئی, وحی کو پیش کرنے کی بات آئی. جب وحی پیش کر دی کہا اسلم تسلم, اسلام قبول کرو سلامتی میں رہو گے, اسی میں عزت ہے. تو ایسے شخص کو جو چند لمحے پہلے آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ کا تجربہ کیا ہی نہیں, ان لوگوں نے کہا وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب, یہ تو جھوٹا جادوگر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی شخصیت نے کتنے خطرناک القاب اپنے اوپر جھیلے تھے دین اسلام کی عزت کے لیے, سربلندی کے لیے. آج آپ دیکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہتی دنیا تک, اس دنیا کے بعد بھی رہے گا, اور جو لوگ نعوذ باللہ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کرتے تھے ان کا کیا معاملہ رہا. آج آپ دیکھ لیں بلال رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں, حبشی غلام تھے نہیں تھے, آپ لوگ جانتے ہیں اسلام قبول کرا. ایک صحابی کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سردار کو آزاد کروایا. اللہ اکبر. ابو جہل ابو لہب مشرکین مکہ کے سردار تھے وقت کے, مگر ان کا کیا انجام ہوا, حبشی غلام سردار بنا دیا گیا, اور اسلام نے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت بخشی کہ کعبۃ اللہ کے چھت کے اوپر کھڑے ہو کر آزاد دے رہے ہیں. اللہ اکبر. کیا عزت تھی حبشی غلام رضی اللہ تعالیٰ, بلال رضی اللہ تعالیٰ ہمارے سر کے تاج بنا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اور جو سروں کے تاج تھے ابو جہل ابو لہب مریا پیٹ کر دیا, ذلیل و رسوا کر دیا, جہنم رسید کر دیا, دنیا میں بھی ذلیل کیا اور آخرت میں بھی ذلیل کیا. تو اے مسلمانوں اگر تم عزت چاہتے ہو دین اسلام کے اوپر اپنے آپ کو مضبوطی سے لے کر آ جاؤ. الحمدللہ ہم لوگ اگر دین اسلام کے اوپر ہے جیسا اللہ چاہتا ہے, مبارکباد ہے, مبارکباد کے مستحق. اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو اللہ کے لیے اپنی اصلاح کر دو. آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طاعة لمخلوق فی معصیت اللہ عز وجل. مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی اللہ کی نافرمانی میں. نفس کے بعد مخلوق آتی ہے. ارے بھائی تھوڑا سا گانا بجا لیں, تھوڑا سا فلانا کر لیں, تھوڑا سا یہ کر لیں, برادری کا معاملہ ہے اور خاندان کا معاملہ ہے تو یہ بھی ذہن نشین کر لیں. نفس کو تو ہم بات کریں ہی کریں, آس پاس والوں کی پرواہ نہ کریں. لا طاعة لمخلوق فی معصیت اللہ عز وجل. مطلقاً حرام ہے اللہ کی نافرمانی میں. وہ چاہے شوہر آپ سے بولے یا آپ کی بیوی آپ سے بولے یا آپ کے بچے, آپ کی ماں, آپ کے والد, کوئی بھی بولے, آپ ان کی نافرمانی کرنا ہے, ان کا کہنا نہیں سننا ہے. اسلام کی مخالفت کے معاملے میں, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے معاملے میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عزت جو کہ صرف اسلام ہی میں ہے, کہیں اور نہیں ہے, ہم کو عزت صرف اور صرف اسلام ہی کے اندر تلاش کرنے کی توفیق دے. آمین رب العالمین. تلاش بھی مکمل ہو چکی, اللہ نے بتا دیا قرآن اور حدیث کے اوپر آ جاؤ, صحابہ اکرام کے منہج کے مطابق اس کو اپنا لو, میں تمہیں عزت دے دوں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تمہیں سرفراز رہو گے, تمہیں کامیاب رہو گے اگر تم مومن ہو. اس قرآن کی آیت کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین رب العالمین. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو قرآن اور حدیث کے اوپر ویسا چلنے کی توفیق دے جیسا تو چاہتا ہے. یا اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مرضی کے مطابق
دین اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق نہ دے. آمین رب العالمین. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حقیقی ڈر ہے، عبادت والا جو ڈر ہے، وہ ہمارے دل میں تیرا ڈال دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے علاوہ تمام تر کا ڈر ہمارے دل سے نکال دے. آمین رب العالمین. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری صفوں کے اندر اتفاق اور اتحاد دے. آمین رب العالمین. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو آپس میں حسد کرنے سے بچا، اور جو دیگر حاسدین ہیں ان کے بھی حسد سے ہم لوگوں کو بچا. آمین رب العالمین. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو ریاکاری سے، تکبر اور غرور اور گھمنڈ سے بچا. آمین رب العالمین. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح سے صحابہ کرام تیرا اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے، ڈیفینس کیا کرتے تھے، ویسا ہمیں بھی دفاع اور ڈیفینس کرنے کی توفیق دے. آمین رب العالمین. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے صحابہ کرام آپس میں کندھے سے کندھا ملا کر اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ مضبوط رہتے تھے، ویسا ہم لوگوں کو بھی رہنے کی توفیق دے. آمین رب العالمین. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مائیں بہنیں نیچے بیٹھی ہیں اور جو دیگر مائیں ہماری بہنیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی بھی تو خاص حفاظت کر. آمین رب العالمین. اللہ تو ان کے پردے کی حفاظت کر، پردے کی عزت رکھ، ان کا اس مسجد میں آنا قبول کر. آمین رب العالمین.